آج کل کے مہربانوں نے بھی ایسا ہی ایک وتیرہ شروع کر رکھا ہے. جسمانی تکلیف تو پہنچا نہیں سکتے تو روحانی ایذا، ہوئے 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 ہوئے، جو یہ کہتا ہے ما فوق الاسباب صرف اللہ کی ذات سننے والی ہے، اور موت کے بعد انبیاء اولیاء صلحاء جو چھوٹا یا بڑا اس جہان سے دوسرے جہان میں موت کے بعد منتقل ہو جاتا ہے، وہ دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہ کہتے بھی اپنی اختراع سے نہیں، اللہ کے قرآن کے دلائل سے کہتے ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، نبیوں کو اللہ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اور پوچھے گا بتاؤ کیا ہوا تمہاری موت کے بعد، تمہارے دین پر لوگوں نے کتنا کچھ عمل کیا کتنا نہیں کیا. سارے نبی کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. سن دے پین ویکھ دے بھی پین تے قیامت والے دن جھوٹ بول سے سب کچھ پتہ بھی چل رہا ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج قیامت کے دن سارے نبی بت نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل، رسول کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا. تو جو قرآن کی یہ آواز لوگوں تک پہنچائے عقائد کی اصلاح کے لیے، کہتے ہیں اوئے یہ معتزلی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اہل سنت سے خارج ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. رشتے ناتے نہ کرو، قربانیاں نہ کرو، جنازے نہ پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو طریقہ اس وقت میں تھا وہی طریقہ آج کل بھی. بھائی دلائل کا جواب دلائل سے دو، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، قرآن کی صحیح حدیث کی. یہ کیا ہوا؟ کافرانہ ذہنیت، کافرانہ مزاج. لیکن یہ فتوے سن 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 کے کن عادی ہو گئے، اس لیے اب ان فتووں کا کوئی اثر، یہ کوئی آج کے فتوے نہیں ہیں. 60 سال ہو گئے ان فتووں، 60 سال پورے ہو گئے، اور یہی فتوے. آپ پریشان ہوتے ہیں اور جی نواں فتویٰ آ گیا بنوری ٹاؤن دا، سمجھے ہو؟ تو ہم تو یہ فتوے اپنی زندگی میں سن سن کے، اللہ دی قسم 1% بھی ان فتووں کا ہماری دماغوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. 1% تو دور کی بات ہے، 1% کتنا ہوتا ہے؟ 1 کا 1000واں حصہ. ایک چیز کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کی جائے تو 1000واں حصہ کتنا ہوگا؟ بہت چھوٹا، بہت چھوٹا. اسانو اپنے مسلمان ہون دی سند لین واسطے نہ خیر المدارس دی ضرورت ہے تے نہ بنوری ٹاؤن دی ضرورت ہے، نہ کسی اور چھوٹے بڑے مدرسے دی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سند اللہ کا قرآن. سارا جہان بھی مخالف ہو جائے، فتوے بازی شروع کر دے، 0.0001 یہ بنے گا لاکھواں یا کروڑواں یا اربواں حصہ. اتنا بھی ہمارے ذہن پر اثر. یہ مولوی جعفر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، استاد جی فتویٰ چھپ گیا جی بنوری ٹاؤن ہے، کوئی آسمانی چٹھی آ گئی. بھائی یہ تو ان کے بڑے اسی طرح بھورتے رہے اپنے اپنے دور میں، اور آج بھی یہ ساری کی ساری باتیں بھوری جا رہی ہیں. بیچارے کر جو کچھ نہیں سکتے سوائے فتووں کے، اور کیا کر سکتے؟ ہاں کوئی توجہ نہ کرو.
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کوئی پرواہ نہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، یہ ہتھیار ہے مومن کا، موحد کا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بولے، اوے قتل دیاں دھمکیاں شروع ہو گئیاں، پریشان نہیں ہونا، استعینوا باللہ، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واسبروا، اوے انہاں دے بچے اکھاں دے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے سن، یہ بڑی آزمائش ہے، یا ایو جا فتویٰ تھوڑی دیر واسطے سن کے تے پریشان ہو جانا، یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہاں، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ سے مدد مانگو، صبر صبر صبر، اور یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دو۔ جیسے وہ رجل مومن من آل فرعون نے کیا کہا تھا، افوض امری الی اللہ، افوض امری، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، میرا اللہ اپنے بندوں کے حالات کو بہت بہتر دیکھ رہا ہے۔ یہ فیصلے اس اللہ کی عدالت میں بھی لگیں گے انشاءاللہ، وہاں پر پتہ چلے گا کہ قرآن کس کی تائید کرتا ہے، اور جو من گھڑت حکایات اور من گھڑت روایتوں کے اوپر اپنے عقائد کی بنیاد بنانے والے ہیں تو ان کا کیا انجام۔ انشاءاللہ قرآن مقدس جنت پہنچنے تک ہمارا ساتھی، دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہے، قیامت کے دن بھی ہمارا مؤید ثابت ہوگا۔